من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. تلاوت کی فضیلت یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ علیہ کا بہت ہی پیارا رسالہ ہے. ہر مسلمان اسلامی بھائی کو بھی پڑھنا چاہیے، اسلامی بہن کو بھی پڑھنا چاہیے. تلاوت کے فضائل بھی ہیں اور تلاوت کے آداب بھی میرے پیر و مرشد نے اس میں بیان کیے، اور اسی رسالے میں جو درود پاک کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. چنانچہ جامع صغیر حدیث نمبر 5191 کے حوالے سے لکھا ہے، دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے. جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. پل صراط جو ہے اس پہ روشنی نہیں ہوگی، ہاں جو درود پاک پڑھے گا انشاءاللہ پل صراط پر روشنی اور نور پائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کتاب اللہ کی باتیں سلسلے میں ایک بار پھر حاضری ہے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس قرآنی معلومات سے مالا مال سلسلے میں کتاب اللہ، قرآن پاک، قرآن مجید کی کچھ معلومات پیش کی جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذوق و شوق نصیب فرمائے. جن اسلامی بھائیوں کے پاس قلم ڈائری ہوگی تو بہت فائدے میں رہیں گے. میرے مرشد فرماتے ہیں لکھا کام آتا ہے، تو میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی ڈائری قلم سنبھال لیں اور اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر بالکل ہمتن گوش ہو کر سنیں. آج کا موضوع یہ ہے، قرآن میں 25 انبیاء کے نام مذکور ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے کتنے نبی مبعوث فرمائے؟ آئیے پہلے یہ بھی سن لیجئے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، میرے شیخ طریقت نے مرتب فرمائی ہے، اور بہت ہی عظیم کتاب ہے. ہر مسلمان کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. فرض علم پر مشتمل کتاب ہے یہ. اس میں ایک جگہ آپ لکھتے ہیں سوال، کیا یہ درست ہے کہ 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے؟ جواب، تعداد معین نہ کی جائے. کہنا ہی ہو تو اس طرح کہے، کم و بیش 1,24,000. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علی رحمۃ اللہ کبھی فرماتے ہیں، انبیاء علیہم السلام کی کوئی تعداد معین کرنا جائز نہیں، کہ خبریں اس باب میں یعنی اس بارے میں مختلف ہیں، اور تعداد معین پر ایمان رکھنے میں نبی کو نبوت سے خارج ماننے یا غیر نبی کو نبی ماننے کا احتمال یعنی پہلو ہے. اور یہ دونوں باتیں کون سی؟ نبی کو نبوت سے خارج ماننا کفر، غیر نبی کو نبی جاننا کفر. لہذا یہ اعتقاد چاہیے کہ اللہ عز و جل کے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جتنے نبی مبعوث فرمائے سب پر ہمارا ایمان ہے. تعداد معین کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر کہنا چاہے تو کیا کہنا چاہیے؟ کم و بیش. کتنے؟ 1,24,000 کم و بیش. کم ہیں یا زیادہ ہیں، جتنے بھی ہیں ہم سب نبیوں کی رسالت پر، نبوت پر ایمان رکھتے ہیں. قرآن پاک میں بصراحت نام کے ساتھ واضح طور پر 25 نبیوں کا ذکر کیا گیا ہے.
کتنے نبیوں کا؟ 25 کا. حضرت آدم صفی اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام، میں ان کے نام بھی عرض کر دیتا ہوں. حضرت سیدنا ادریس علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت سیدنا نوح نجی اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت سیدنا اسحاق علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت سیدنا یعقوب علی نبی جینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، حضرت سیدنا یوسف علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت سیدنا لوط علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت سیدنا ہود علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت سیدنا صالح علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت سیدنا شعیب علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت سیدنا ہارون علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت سیدنا داؤد علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت سیدنا سلیمان علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت سیدنا ایوب علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت سیدنا ذوالکفل علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت سیدنا یونس علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت سیدنا الیاس علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت سیدنا یسع علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت سیدنا زکریا علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت سیدنا یحییٰ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام، اور حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب جنہوں نے لکھ لیے ہوں گے ان کے تو وہ یاد رہے گا، بعد میں بھی دیکھ لیں گے، یاد ہو جائے گا. نہیں لکھے تو ظاہر حافظے اتنے مضبوط نہیں. بہرحال اب الگ الگ ہر نبی کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور جس آیت میں اس نبی علیہ السلام کا ذکر ہوا انشاءاللہ وہ بھی پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے. حضرت سیدنا آدم علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر ہوا پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 میں. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ترجمہ کنز الایمان. اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو اگر تم ان کے نام تو بتاؤ. حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی کنیت ہے ابو محمد، ان کی کنیت ہے ابو البشر، ان کا لقب ہے خلیفۃ اللہ، اور آپ اللہ تعالی کے سب سے پہلے نبی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق و پیدائش سے پہلے فرشتوں سے مشورہ فرمایا، جیسا کہ پارہ 1 سورہ بقرہ کی 30ویں آیت میں ذکر ہوتا ہے. ترجمے پر اکتفا کرتا ہوں تاکہ کم ٹائم میں زیادہ آپ کی خدمت میں کچھ معلومات پیش کی جا سکے. اور یاد کرو جب تمہارے رب نے عز و جل فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم صفی اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق پیدائش مٹی سے کی، اور اس کا ذکر 3 پارے کے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 میں، اور پارہ 23 سورہ صافات میں بھی ہے، پارہ 14 سورہ حجر میں بھی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم صفی اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی تخلیق کے بعد انہیں جنت میں ٹھہرایا، اور ایک درخت
کہ پھل کھانے سے منع فرمایا، اس کا ذکر پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 میں ہے۔ اور جب آپ نے اس شجر ممنوعہ سے کھایا تو آپ کو جنت اور جنت کی نعمتوں سے الگ ہونا پڑا اور آپ کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ اب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے پریشان تھے۔ چنانچہ حاکم، طبرانی، ابو نعیم، بہقی نے حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مرفوع روایت کی کہ ناگاہ اس پریشانی کے عالم میں یاد آیا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ وقت پیدائش میں نے جب سر اٹھایا تھا تو عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اسی وقت میں نے سمجھ لیا تھا بارگاہ الہی میں وہ مرتبہ کسی کو میسر نہیں جو محمد مصطفیٰ کو میسر ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام اپنے پاک نام کے ساتھ ملا کر عرش پر تحریر فرمایا ہے، لہذا آدم علیہ السلام نے اپنی دعا میں ربنا ظلمنا انفسنا، یہ دعا کی پوری دعا یہ قرآن پاک میں مذکور ہے، اس کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا اسألک بحق محمد ان تغفر لی، اور ایک روایت میں یہ کلمات ہیں، یہ ابن منذر کی روایت ہے، اللہم انی اسألک بجاہ محمد عبدک وکرامتہ علیک ان تغفر لی خطیئتی، یا اللہ عز و جل میں تیرے بندہ خاص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہو مرتبہ کے طفیل میں، ان کی بزرگی کے صدقے میں، اور جو انہیں تیرے دربار میں حاصل ہے، تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو میرے گناہ بخش دے۔ یہ دعا کرتے ہی اللہ تعالی نے ان کی مغفرت فرما دی اور توبہ قبول فرما لی۔ یہ جو کچھ تفصیل عرض کی گئی، یہ تفسیر نعیمی جلد 1 صفحہ 311 اور تفسیر خزائن العرفان میں بھی مذکور ہے۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن پاک میں ذکر ہوا۔ آپ کا نام آدم کیوں رکھا گیا؟ وہ حضرت علامہ مولانا جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکافی الاتقان میں لکھتے ہیں، بہت کچھ لکھا ہے، اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ گندم رنگ کی زمین سے آپ کو پیدا کیا گیا، اس لیے آپ کا نام آدم رکھا گیا۔ اعلی حضرت وہ فرماتے ہیں نا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی وہ تو آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کتنی زندگی عطا فرمائی؟ 960 کا بھی قول ہے اور 1000 سال کا بھی قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو 1000 سال کی عمر مبارک عطا فرمائی۔ تو قرآن پاک میں جن 25 انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوا، ان میں حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی شامل ہیں۔ حضرت سیدنا ادریس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر خیر قرآن پاک میں ہوا۔ وہ آیت کریمہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، چنانچہ پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 56 تا 58 ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ یاد رکھیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی قرآن پاک پڑھیں تو ترجمہ بھی پڑھیں۔ ہم عربی نہیں جانتے، کوئی عالم تھوڑی،
اور ترجمہ پڑھیں تو کنز الایمان پڑھیں. کنز کہتے ہیں خزانے کو, خزانے کو. کنز الایمان, ایمان کا خزانہ ہے. یہ ایک عاشق رسول کا ترجمہ کردہ قرآن ہے, مجدد وقت کا ترجمہ کردہ قرآن ہے, ایک با کرامت ولی اللہ, ایک سچے عاشق رسول کا ترجمہ کردہ قرآن ہے. میرے آقا اعلی حضرت اس کا ترجمہ کرتے ہیں, اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو, بے شک وہ صدیق تھا, غیب کی خبریں دیتا, اور ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھا لیا. یہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا غیب کی خبریں بتانے والوں میں سے آدم کی اولاد سے. حضرت سیدنا ادریس علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا نام ہے اخنوخ, اور آپ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں. کیا ہوئے؟ پردادا ہوئے نا. اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ ہی پہلے رسول ہیں. اور حضرت ادریس علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت شیس علیہ السلام, جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام پر اللہ تعالی نے 30 صحیفے نازل فرمائے. آپ کا نام ادریس ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کثرت سے وہ صحائف جو آپ پر نازل ہوئے اس کا درس دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ حضرت ادریس علیہ السلام کا صدقہ عطا فرما دے. دعوت اسلامی والوں کو امیر دعوت اسلامی ترغیب دلاتے رہتے ہیں کہ روزانہ 2 درس دیں, گھر میں, اسکول میں, کالج میں, جہاں موقع ملے, دکان دفتر وغیرہ میں. اللہ میں نصیب فرمائے. کیا میرے اسلامی بھائی نیت فرماتے ہیں؟ اللہ نصیب کرے. درس دیں گے, ہمارا ہی بھلا ہے نا, ہمیں وہ ثواب بھی ملے گا, اللہ رسول کا نام لیں گے, انشاءاللہ معلومات میں اضافہ ہوگا, ثواب ملے گا, اللہ کا نام لیں گے, رسول کا نام لیں گے. بلکہ جو فیضان سنت کا درس دیتا ہے اس کو اردو پڑھنا آ جاتی, کیونکہ میرے مرشد اعراب بھی لگاتے ہیں, زبر زیر بھی لگاتے ہیں, بہت سارے کو اردو پڑھنی نہیں آتی. بہرحال حضرت ادریس علیہ السلام کا لقب ادریس اس لیے ہوا, کثرت سے آپ درس دیا کرتے تھے. ادریس کثرت سے درس دینے والا, ورنہ آپ کا نام کیا ہے؟ اخنوخ. یاد کر لیجئے, نوٹ کر لیجئے, اخنوخ. کیا؟ اور آپ کا یہ لقب مبارک کسی وصف کی وجہ سے جو نام پڑتا ہے اس کو کہتے ہیں لقب. ٹھیک ہے نا, لقب کی میں تعریف اور ڈیفینیشن آپ کو عرض کر رہا ہوں. تو اصل نام لوگ بھول ہی گئے, بس حضرت ادریس علیہ السلام سب کو یاد ہے. اور قرآن پاک میں بھی آپ کا نام پاک ادریس ہی ذکر کیا گیا. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا, جیسے کہ اس آیت میں بھی بیان کیا گیا, ارشاد کیا گیا. حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ اس کا واقعہ ارشاد فرماتے ہیں, ان کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کا. اور یہ ہے خزائن العرفان میں, صدر الافاضل نے لکھا ہے. حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا کہ موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں, کیسا ہوتا ہے, تمہیں روح قبض کر کے دکھاؤ. ملک الموت علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی, روح قبض کی اور پھر ان کی طرف لوٹا دیا, پھر زندہ ہو گئے. فرمایا مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوف الہی زیادہ ہو. چنانچہ ایسا کیا گیا, جہنم آپ کو دکھائی گئی. فرمایا میں اس کے دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں, ایسا کیا گیا. پھر حضرت سیدنا ادریس علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا جنت دکھاؤ. جنت دکھائی گئی, دروازے کھلوائے گئے. ملک الموت علیہ السلام کچھ دیر انتظار کرتے رہے اور فرمایا کہ اب آپ اپنے مقام پر تشریف لے چلیے. حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا اب میں جنت سے کہیں نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, موت کا مزہ میں نے چکھ لیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, ہر شخص کو جہنم پر سے گزرنا ہے, تو میں گزر چکا. اب میں جنت میں پہنچ گیا, اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے خداوند قدوس جل جلالہ فرماتا ہے وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ,
جنت میں داخل ہونے والے جنت سے نہیں نکالے جائیں گے. اب تم مجھے جنت سے کیوں لے کے جاتے ہو, کیوں نکالتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا عزرائیل ملک الموت علیہ السلام، ملک الموت علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ عزرائیل. فرشتوں کے حالات سلسلہ جو چلتا ہے نا مدنی چینل پر، اس میں فرشتوں کے بارے میں تفصیلی معلومات آپ کو ملیں گی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ملک الموت علیہ السلام کو وہی بھیجی. حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کچھ کیا میری اجازت سے کیا، اور وہ میرے ہی اذن سے، میری ہی اجازت سے جنت میں داخل ہوئے. انہیں چھوڑ دو، وہ جنت میں رہیں گے. تو حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں کے اوپر جنت میں ہیں اور زندہ ہیں. حضرت سیدنا نوح نجی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر بھی قرآن پاک میں مذکور ہے. چنانچہ پارہ 8 سورۃ الاعراف آیت نمبر 59 ارشاد ہوتا ہے: لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے. تو حضرت سیدنا نوح نجی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر بھی قرآن پاک میں مذکور ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے؟ لمک. آپ نے 40 سال کی عمر کے بعد نبوت کا اعلان کیا اور کتنے عرصے تبلیغ دین فرمائی؟ 950 سال. کتنے؟ 950 سال. اور سورہ عنکبوت 20واں پارہ کی 14ویں آیت میں اس کا ذکر ہے. اور وہ ان میں 50 سال کم 1000 برس رہا. طوفان نوح علیہ طوفان کے بعد جو طوفان آیا تھا، آپ 250 سال زندہ رہے اور آپ کی کل عمر ایک روایت کے مطابق 1240 سال ہے. تو کہ اتنی طویل عمر پائی. اور اللہ کی شان دیکھیے کہ آپ نے بانس کی جھوپڑی بنائی ہوئی تھی. ہم تو پاکستان میں ایوریج تو 50-60 کی ہے، 50 کی پاکستان میں ایوریج، اور اس امت کی جو عمر ایوریج عمر جو ہے نا وہ 60-70 کے لگ بھگ ہے. اور ہمارے مکانات کیسے مکین چلے جاتے ہیں، مکان باقی رہتے. اور حضرت سیدنا نوح نجی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1240 سال کی عمر پائی، مگر جو مکان بنایا، مکان کیا جھونپڑی تھی اور بانسوں کی جھونپڑی تھی. اور کسی نے کہا کہ حضور کوئی آپ عالیشان مکان بنا لیتے. فرمایا جس نے دنیا سے چلے جانا ہے اس کے لیے یہ بھی کافی ہے. اللہ اکبر. اور بہت ساری آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے. آپ کی کشتی تیار کرنے کا، طوفان آیا اور آپ کا بیٹا نافرمان رہا کنعان، اور وہ کافروں میں سے رہا، ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گیا. کوہ جودی پر کشتی ٹھہری. یہ جو مفصل واقعات آپ اس کے پڑھنا چاہیں نا تو عجائب القرآن، اس میں قرآنی واقعات مذکور ہیں، انبیاء کرام کے احوال بھی مذکور ہیں. اور مدنی چینل پر سلسلہ جو فیضان انبیاء چلتا ہے اس میں بھی آپ کو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بارے میں تفصیلی معلومات ہوگی. اس سلسلے میں تو فقط میں آپ کو ان 25 انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے نام اور جس آیت میں ان کا ذکر خیر ہوا وہ آیت وہ پیش کرنے لگا ہوں. میں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر بھی قرآن پاک میں ہے. چنانچہ پارہ 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 69 قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ترجمہ کنز الایمان:
ہم نے فرمایا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر. ابراہیم علیہ السلام کا قرآن میں ذکر ہوا. ٹھیک ہے, یہ اس واقعے کے بارے میں ہے کہ جب نمرود نے بہت بڑی آگ روشن کی اور اس میں منجنیق کے ذریعے, گوپھن کے ذریعے آپ کو آگ میں پھینکا, اللہ کے حکم سے وہ آگ گلزار ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام زندہ سلامت اس سے باہر نکلے اور ظالمین افسوس سے ہاتھ ملتے رہ گئے. ابراہیم علیہ السلام کا انبیاء کرام میں بہت بڑا مقام ہے. انہیں ابو الضیفان کہا جاتا ہے, اردو کی ترکیب میں ابو ضیفان, عربی میں ابو الضیفان, مہمان نواز. آپ مہمان نواز بہت تھے, بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. اور ہمارا حال یہ کہ مہمان آ جائے تو تنگ ہو جاتے ہیں معاذ اللہ. اوپر سے بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں, مرحبا اور ویلکم, جی آیا نو کرتے ہیں, اور اندر سے حال خراب ہوتا ہے کہ خرچہ بہت ہو جائے گا, ہماری روٹین ڈسٹرب ہو جائے گی, پتہ نہیں کیا کیا ہمارے لفڑے ہوتے ہیں. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن پاک میں ذکر ہوا. آپ کی پیدائش جو نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا تھا اس کے 1709 سال کے بعد ہوئی, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2300 سال پہلے شہر بابل میں. اور ان کو یہ مقام حاصل ہے ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے سب آپ کی اولاد میں سے ہیں. سبحان اللہ. خود ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی اولاد سے ہیں. حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہوا. چنانچہ پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 54-55 ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. ترجمہ کنز الایمان. اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو, بے شک وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول تھا, غیب کی خبریں بتاتا اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا اور اپنے رب کو پسند تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وادی مینا میں انہیں لے جا کر وہ ذبح کرنا چاہا. یہ تیار تھے رب کی رضا پر, اور یہ کہا کہ جو آپ کو اللہ کا حکم آئے آپ وہ کریں, مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اللہ کی شان کہ یہ ذبح نہیں ہوئے مگر ذبیح اللہ کا لقب پا گئے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ جنت سے ایک مینڈھا بھیجا, وہ آپ کی جگہ ذبح ہو گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک یہ شان بھی ہے, بہت سی شانیں نبیوں کی, ہر نبی شان والا ہے. آپ کو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان عنایت فرمائی کہ آپ نے خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر میں حصہ لیا, کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر آپ, اس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں ہے. حضرت سیدنا اسحاق علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر بھی قرآن پاک میں ہوا. یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی آپ کے بیٹے. اور میں نے عرض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے سب آپ کے اولاد سے ہیں. پارہ 23 سورہ صافات آیت نمبر 112 میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ. ترجمہ کنز الایمان. اور ہم نے اسے خوشخبری دی اسحاق کی کہ غیب کی خبریں بتانے والا نبی ہمارے قرب خاص کے سزاواروں میں. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے 14 سال کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی.
جب حضرت اسحاق علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو آپ کے والد ماجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 100 سال سے بھی زائد تھی. اور آپ کی والدہ ماجدہ سیداتنا سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر تھی 90 سال. اللہ کی شان. حضرت یعقوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر بھی قرآن پاک میں ہے. چنانچہ پارہ 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 68 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. ترجمہ کنز الایمان. اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے حکم دیا تھا وہ کچھ انہیں اللہ سے بچا نہ سکتا. ہاں یعقوب کے جی کی خواہش تھی جو اس نے پوری کر لی، اور بے شک وہ صاحب علم ہے ہمارے سکھائے سے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر بھی قرآن پاک میں مذکور ہے. سورہ یوسف مشہور ہے، اور سورہ یوسف میں جو قصہ بیان ہوا اس کو قرآن نے کہا احسن القصص. یہ سب قصوں سے اچھا ہے. ان کا ذکر خیر سورہ یوسف، تو پوری سورہ یوسف میں ذکر خیر یوسف علیہ السلام کا کثرت کے ساتھ ہے. پارہ 12 سورہ یوسف کی آیت نمبر 4-5 میں ارشاد ہوتا ہے اذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ترجمہ کنز الایمان. یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ میں نے 11 تارے اور سورج اور چاند دیکھے، انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا. کہا ہے میرے بچے اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا، وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے. اب یہ پوری تفصیل آپ سورہ یوسف کی تفسیر پڑھیں. مختصر اس سلسلے میں تو نہیں بیان کیا جا سکتا کہ اس خواب کی تعبیر کس طرح ہوئی. آپ کے بھائیوں نے حسد کیا، آپ کو تکلیفیں پہنچائیں، آپ کو مارا، کنویں میں ڈالا، کسی کے ہاتھ فروخت کر دیا، بیچ دیا، انہوں نے غلام بنایا، آپ مصر میں پہنچے، آپ جیل میں رہے، یہاں تک کہ عزیز مصر کے گھر پہنچے. کس طرح پہنچے اور پھر کس طرح جیل سے باہر تشریف لائے، جیل میں آپ کا کردار کیا تھا اور آپ کی نیکی کی دعوت کا سلسلہ کیا تھا، اور پھر کس طرح آپ بادشاہ بنے، اور پھر سارے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام اور کے سمیت سارے بھائی یعقوب علیہ السلام سمیت آپ کے پاس آئے اور اس خواب کی تعبیر ہوئی اور سب نے آپ کو سجدہ کیا. یہ سجدہ کیا تھا؟ سجدہ تعظیمی. پچھلی امتوں میں یہ تھا، اس امت میں سجدہ تعظیمی کیا ہے؟ حرام ہے. اور سجدہ عبادت تو کفر ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی قرآن پاک میں نام کے ساتھ ذکر خیر ہوا. حضرت سیدنا لوط علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی قرآن پاک میں نام کے ساتھ ذکر ہوا. چنانچہ پارہ 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 81 میں ارشاد ہوتا ہے قالوا یا لوط انا رسل ربک لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. ترجمہ کنز الایمان. فرشتے بولے اے لوط ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، وہ تم تک نہیں پہنچ سکتے تو اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے جاؤ اور تم میں کوئی پیٹ پھیر کر نہ دیکھے سوائے تمہاری عورت کے، اسے بھی وہی پہنچنا ہے جو انہیں پہنچے گا. بے شک ان کا وعدہ صبح کے وقت ہے، کیا صبح قریب نہیں؟
حضرت لوط علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں. یہ معلوماتی بات ہے، نوٹ فرما لیجیے. آپ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے، اور ان کی قوم نے وہ کام کیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. شیطان نے اس پر ورغلایا اور مرد نے مرد کے ساتھ غیر فطری فعل کیا معاذ اللہ، اور تباہ و برباد ہو گئی. اس بہت سخت ترین عذاب اس قوم پر آیا اس فعل بد کی بنا پر. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری نسلوں کو، ہر مسلمان کو اس سے محفوظ فرمائے. حضرت سیدنا ہود علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی قرآن پاک میں نام کے ساتھ ذکر ہوا. چنانچہ پارہ 8 سورہ اعراف کی آیت نمبر 65 میں ارشاد ہوتا ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. ترجمہ کنز الایمان. اور عاد کی طرف ان کی برادری سے ہود کو بھیجا، کہا میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تمہیں ڈر نہیں؟ تو حضرت ہود علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام حضرت نوح علیہ السلام سے 800 سال کے بعد تشریف لائے، اور آپ نے عمر کتنی پائی؟ 464 سال. حضرت ہود علیہ السلام نے 464 برس کی عمر پائی. جس قوم کی طرف بھیجے گئے اس قوم کا نام ہے عاد. بت پرست لوگ تھے اور بد اعمال اور بد کردار تھے. تو جب یہ باز نہیں آئے اور اپنے نبی علیہ السلام کی حکم کی بجا آوری نہیں کی تو انہیں ہلاک کر دیا گیا آندھی کے ساتھ، جو کہ 7 راتیں اور 8 دن لگاتار ان پر چلتی رہی. اس کی تفصیل آپ پڑھنا چاہیں تو سورہ حاقہ 29واں پارہ دیکھیے، سورہ اعراف میں بھی اس کا ذکر ہے. اور میں نے عرض کیا کہ سلسلہ فیضان انبیاء وہ دیکھیے. اسی طرح عجائب القرآن جو کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، اس میں آپ تفصیلی ذکر دیکھ لیجئے گا. حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کا ذکر خیر بھی قرآن پاک میں ہے، جو کہ حضرت ہود علیہ السلام کے 100 سال کے بعد دنیا میں تشریف لائے. چنانچہ پارہ 8 سورہ اعراف کی آیت نمبر 73 میں ارشاد ہوتا ہے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ترجمہ کنز الایمان. اور ثمود کی طرف ان کی برادری سے صالح کو بھیجا، کہا میری قوم اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی، یہ اللہ کا ناقہ ہے تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اس سے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا. تو حضرت سیدنا صالح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی نام کے ساتھ قرآن پاک میں ذکر خیر موجود ہے. آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے 280 سال کی عمر عنایت فرمائی، اور انہیں جو معجزہ عطا کیا گیا کہ پہاڑ کی چٹان سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اونٹنی کو نکالا، اور بڑی خوبصورت اور تندرست اور خوب بلند قامت اونٹنی تھی. اور جب بدبخت قوم نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ کر ذبح کر ڈالا تو پھر ان پر عذاب آیا، زلزلے کا عذاب آیا، اور اپنے گھروں میں وہ پڑے رہ گئے، تباہ و برباد ہو گئے.
حضرت سیدنا شعیب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر بھی قرآن پاک میں نام کے ساتھ کیا گیا. چنانچہ سورہ اعراف میں ارشاد ہوتا ہے وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكفركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. ترجمہ کنز الایمان. اور مدین کی طرف ان کی برادری سے شعیب کو بھیجا، کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی، تو ناپ اور تول پوری کرو اور لوگوں کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین میں انتظام کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، یہ تمہارا بھلا ہے. اگر ایمان لاؤ اور ہر راستے پر یوں نہ بیٹھو کہ راہ گیروں کو ڈراؤ، اور اللہ کی راہ سے انہیں روکو جو اس پر ایمان لائے، اور اس میں کجی چاہو اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اس نے تمہیں بڑھا دیا، اور دیکھو فسادیوں کا کیسا انجام ہوا. قوم نے سر خم نہیں کیا، سر تسلیم خم نہیں کیا، عذاب کا مطالبہ کیا، سرکشی کی، سر اٹھایا، ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا، تو عذاب الہی نے انہیں پکڑ لیا اور ایک زوردار چیخ کی آواز آئی اور یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے. حضرت سیدنا شعیب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو قوم مدین کی طرف بھیجا گیا اور اصحاب ایکا کی طرف بھیجا گیا. انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ بدتمیزی کی، گستاخی کی، بد زبانی کی، بے ادبی کی، تو اللہ تبارک و تعالی کے غضب نے، عذاب نے انہیں گھیر لیا اور یہ تباہ و برباد ہو گئے. میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، میرا ارادہ تو یہ تھا کہ آج 25 انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے نام اور ان کا مختصر تعارف، مختصر ترین تعارف آپ کی خدمت میں پیش کروں، مگر سلسلے کا وقت تو اختتام کی طرف آ رہا ہے، لہذا بقیہ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں عرض کیے جائیں گے. آج 12 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوا، وہ انبیاء جن کا نام کے ساتھ قرآن پاک میں ذکر ہوا. بقیہ 13 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کہ انشاءاللہ ذکر خیر ہم اگلے سلسلے میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بہت پیارا پیارا ہے. یہاں انبیاء کرام کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن پاک کا ذکر کیا جاتا ہے، یہاں قرآن پاک پڑھنا پڑھانا سکھایا جاتا ہے، یہاں الحمدللہ علم دین سیکھنے سکھانے کا جذبہ دلایا جاتا ہے، اپنی اور لوگوں کی اصلاح کا سلسلہ کیا جاتا ہے. اسلامی بھائی روزانہ فکر مدینہ کرتے ہیں، مدنی انعامات پر عمل کرتے ہیں. یہاں پر ہمیں دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح کرنے کا جذبہ دیا جاتا ہے. تو جو اسلامی میں موجود ہیں ان کو بھی میں عرض کروں گا اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی درخواست کروں گا کہ سب کے سب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، اور بالخصوص اس سلسلے کے توسط سے، اس سلسلے کے توسل سے میں عرض کروں گا کہ قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے آپ حصہ لیجیے. کس طرح؟ خود آپ قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیں، اور اگر آپ پڑھنا جانتے پڑھانا شروع کر دیں، بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلائیں، اپنی بچیوں کو قرآن پاک سکھائیں، قرآن پاک پڑھنا سکھائیں، قرآن پاک کا ترجمہ سکھائیں، قرآن پاک کی تفسیر سکھائیں. علماء کرام میں علماء اہل سنت نے تفاسیر لکھی ہیں. دعوت اسلامی نے الحمدللہ
بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، اسلامی بھائیوں کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے مدارس کا اہتمام کیا فی سبیل اللہ. اللہ میں توفیق عطا فرمائے. اور دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کی سعادت حاصل کیجیے. کوئی کام ہوتا ہے جذبے کے ساتھ، وہ جذبہ نہیں ہوگا تو پھر کیسے ہم اپنی اصلاح کی کوشش کریں گے اور لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریں گے. اور جذبہ جو ہے یہ جذبے والوں سے ملتا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کی اجتماعات میں شرکت کرنے سے آخرت کی تیاری کا جذبہ ملتا ہے، قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کا جذبہ ملتا ہے، نیکی کرنے کا جذبہ ملتا ہے، درود پاک پڑھنے کا جذبہ ملتا ہے، الحمدللہ دینی مطالعہ کرنے کا جذبہ ملتا ہے، غوث پاک سے تعلق جوڑنے کا جذبہ ملتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اور مدنی قافلے میں جو اسلامی میں سفر کر لیتے ہیں، اللہ اللہ، وہ تو ماشاءاللہ وہ اسلامی بھائی جو عام دنوں میں فجر جماعت سے نہیں پڑھتے یا معاذ اللہ قضائی کر دیتے ہیں، جب قافلے میں جاتے ہیں تو وہاں 5 وقتہ نماز جماعت سے صف اول میں پڑھتے ہیں اور ساتھ میں اشراق بھی پڑھتے ہیں، چاشت بھی پڑھتے ہیں، اوابین بھی پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ تہجد بھی پڑھتے ہیں، اور مسلمانوں کو جگانے کے لیے صدائے مدینہ بھی لگاتے ہیں. درس دینا سیکھ جاتے ہیں، انفرادی کوشش کرنا سیکھ جاتے ہیں، بیان کرنا سیکھ جاتے ہیں. قافلے کی تو کیا بات ہے. بولے اجتماعات میں شرکت بڑی سعادت ہے، مگر جو مدنی انقلاب برپا مدنی قافلے میں ہوتا ہے وہ اجتماع میں نہیں ہوتا. قافلہ قافلہ ہے، تو مدنی قافلے کے مسافر بن جائیں تو کیا بات ہے. ماشاءاللہ مدنی قافلے میں تو بڑی کرم نوازیاں ہوتی ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے تعلق سے، بیماریوں اور پریشانیوں کے ٹلنے کے تعلق سے، والدین کی شفا یابی کے تعلق سے، الحمدللہ. اور کتنے مسلمان بیچاروں کو وہ نماز نہیں آتی، جب قافلے میں جاتے ہیں تو نماز بھی سیکھ جاتے ہیں. اور الحمدللہ مدنی قافلے میں قرآن پاک سکھانے کے لیے حلقہ بھی لگایا جاتا ہے، مدنی قاعدہ پڑھنا سکھایا جاتا ہے، چند صورتیں وہ دہرائی جاتی ہیں، سنی جاتی ہیں. کیونکہ اپنے آپ میں تو ہر ایک سمجھتا ہے کہ میں قرآن بہت اچھا پڑھتا ہوں. بھائی جب کسی کو سنائیں گے تو پتہ چلے گا کہ صحیح پڑھتا ہوں یا غلط پڑھتا ہوں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں، جب سنائیں گے پتہ چلے گا سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی صحیح طرح سے، جو کہ نماز کے لیے لازم ہے، اس کے بغیر تو نماز ہوتی نہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر اپنی اور سارے لوگوں کی اصلاح کی کوشش میں مشغول ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی